اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں جس عالم دین کی سٹوری کو ہم جان رہے ہیں ان کا ٹائٹل ہے وہ اس نام سے پاپولر ہے کہ محقق ہلی. ان کا نام تھا جناب جعفر ابن یحییٰ ابن حسن ابن سعید. ان کا نام جعفر تھا اور یہ ان کی جینیالوجی تھی جو میں نے بتایا. ان کی ولادت، ان کی برتھ 602 ہجری میں ہوئی تھی ہلا کے شہر میں. جب بغداد میں بہت ماحول خراب ہو گیا اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ جن کی سٹوری ہم نے کچھ ٹائم پہلے ڈسکس کی تھی وہ نجف اشرف شفٹ ہو گئے. کئی سارے مجتہدین جو ہے بغداد سے ایک نزدیک ایک شہر تھا ہلا نام کا، وہاں پر جا کے وہ ہے سیٹل ہو گئے. آج بھی یہ شہر موجود ہے اور کئی زمانوں تک ہلا شہر جو تھا وہ شیعت کا مرکز رہا، سینٹر رہا، اور یہاں سے کئی سارے امپورٹنٹ مجتہدین اور علماء نکلے. اور ان تمام مجتہدین اور علماء جو ہلا میں سے نکلے ان میں سے دو بڑے پاپولر نکلے، ایک تھے محقق ہلی اور ایک تھے علامہ ہلی. انشاءاللہ علامہ ہلی کی سٹوری کو ہم آگے کے آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے اور کس طرح وہ محقق ہلی سے ریلیٹڈ تھے یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. شیعہ علماء کو تین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن دیئر ٹائم جب وہ آئے تھے. ایک ہوتا ہے متقدمین، دوسرا ہوتا ہے متاخرین، اور تیسرا ہے متاخر المتاخرین. متقدمین یعنی جو پہلے آئے، متاخرین یعنی جو بعد میں آئے، اور متاخر المتاخرین جو ہے یعنی کہ جو ماڈرن علماء جو بعد کے بعد میں آئے. تو جو محقق ہلی تھے وہ متقدمین کے لاسٹ علماء میں سے گنے جاتے ہیں، جن کے بعد سے متاخرین یعنی کہ علامہ ہلی کے زمانے سے متاخرین علماء کا سلسلہ شروع ہوا، ان کی جو ہے لائن سٹارٹ ہوئی. محقق ہلی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی تھی شرح اسلام. یہ کتاب جو ہے شیعہ فقہ سے ریلیٹڈ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آکسفورڈ اینڈ کیمبرج یونیورسٹیز میں جب شیعہ ہسٹری اینڈ جورسپروڈنس پڑھائی جاتی تھی تو اس کتاب کا انگلش ورژن پڑھایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ اویلیبل ہے کہ یہ کتاب فرینچ، جرمن اینڈ رشین لینگویج میں بھی ٹرانسلیٹ کیجیے تو آپ کی گئی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اس کتاب کو تمام حوزوں میں، تمام مدرسوں میں جہاں پہ جو ہے ہائر سٹڈیز ہوتی ہے اسلام کی، وہاں جو ہے نجف قم میں اس شرح اسلام کو پڑھایا جاتا ہے. یہاں تک کہ کچھ ماہرین، کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب شرح اسلام کی ایک سمری تھی، ایک کامنٹری تھی جو ایک عالم دین نے لکھی تھی، اور اس کامنٹری کو پڑھ کر جو الازہر یونیورسٹی کے جو گرینڈ مفتی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، شیعت بھی جو ہے اسلام کا پانچواں فرقہ ہے. محقق ہلی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑے نالجبل پرسن تھے، اور جب ہلاکو خان نے جو ہے بغداد پر اٹیک کیا تھا تب یہ ایک ڈیلیگیشن کو لے کر گئے تھے ہلاکو خان کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہلا پر اٹیک نہ کرے تاکہ جو ہے ہلا شہر اس کے غضب سے جو ہے بچ جائے. اور ان کا اتنا پاور تھا، اور ساتھ میں خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہلاکو خان کے پرائم منسٹر تھے، جو بھی ایک نالجبل شیعہ پرسنالٹی تھی، اور اتنے نالجبل تھے وہ نہ صرف اسلام میں بلکہ جیوگرافی، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ سارے سبجیکٹس میں خواجہ نصیر الدین طوسی ایکسپرٹ تھے، اور ان کو ہلاکو خان نے اپنا پرائم منسٹر بنایا تھا. اور محقق ہلی اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے انفلوئنس سے منگولوں کی آرمی جو ہلاکو خان لیڈ کر رہے تھے انہوں نے جو ہلا پر اٹیک نہیں کیا، اور تمام شیعہ جو ہے جو ہلا میں رہ رہے تھے اور باقی سارے پاپولیشن بھی تھا وہ جو ہے منگولوں کے جو ہے اٹیک سے بچ گیا. یہ تھا پاور محقق ہلی کا. اور جب ہم آگے انشاءاللہ علامہ ہلی کی سٹوری کے بارے میں جانیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ کیا لیول آف نالج تھا محقق ہلی کا کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ علامہ ہلی اتنے ہائی لیول پر پہنچے. انشاءاللہ جلد ہی علامہ ہلی کی سٹوری کے ساتھ ہم آئیں گے.
محقق ہلی کے بارے میں ہے کہ 13 ربیع الاخر 676 ہجری میں محقق ہلی اپنی ٹیرس پر جو ہے چہل قدمی کر رہے تھے، واک کر رہے تھے، جب ان کا پیر سلپ ہو گیا اور وہ جو ہے گر گئے اور ان کی جو ہے رحلت ہو گئی، اس دنیا سے ان کی وفات ہو گئی، اتنی زیادہ ان کو چوٹ لگی تھی۔ ان کو جو ہے ہلا شہر میں ہی جو قبرستان تھا وہاں پر دفنایا گیا، اور ان کے بعد علامہ ہلی جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے بھانجے تھے جو 28 سال کے تھے، لیکن محقق ہلی نے علامہ ہلی کو اپنا نالج ٹرانسفر اتنا کر دیا تھا کہ 28 ایئرس کی ایج میں لوگوں نے ان کو جو ہے اپنا مجتہد اور اپنا لیڈر جو ہے بنا لیا، اور اس طرح محقق ہلی کی لیگیسی تھی وہ علامہ ہلی کی جو ہے لائف میں کنٹینیو ہوئی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم کی سٹوری کے ساتھ۔ 5 minutes at 5 p.m. Thank you very much for joining. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برمحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔